اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1982 کی 19 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح کی آیت 6 سے شروع ہو رہا ہے، 48/6۔ سابقہ آیت وہ آخری آیت جو تھی اس میں بتایا گیا تھا دو ہی گروہ، ایک مومنین کا گروہ، ان کے متعلق کہا تھا کہ وہ اس قسم کی جد و جہد کی زندگی بسر کریں گے تو اس کا نتیجہ جنت کی زندگی ہوگی، اور یہ فوز عظیم ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، نجات نہیں اچیومنٹ ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ان دونوں میں کتنا بنیادی فرق ہے۔ اس کے بعد اب ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں۔ بالمقابل دوسرا گروہ ہے، اور دوسرے گروہ میں دو صنف الگ الگ بیان کی ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَجَاءَتْ مَصِيرًا أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے، منافقین اور مشرکین۔ تو ہمارے ہاں تو معاملہ بڑا آسان اور سیدھا سا کر لیا کہ جو کچھ یہ کہا گیا ہے یہ اس زمانے کے منافقین تھے، زیادہ مدینے میں ہوتے تھے اور پھر وہ ختم ہو گئے، اور مشرکین قریش تھے، یہ معاملہ ان کا ہو گیا۔ یعنی یہ اسی عہد کی باتیں ہیں، وہ عہد ختم ہو گیا، یہ باتیں ختم ہو گئی۔ قرآن کریم نے تعلق بیان ہی یہی ہمارے ہاں کی یہ چیز ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ اساطیر الاولین ہے، اس دور کے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی۔ رات گئی بات گئی جیسے کہتے ہیں محاورے میں، کہ وہ دور ختم ہو گیا، یہ لوگ ختم ہو گئے، بس ان کی کہانیاں قرآن میں باقی رہ گئیں۔ تو معاذ اللہ یہ طلسم ہوش ربا کی کتاب ہے جو اس دور کی کہانیاں اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس دور کی کہانیاں نہیں عزیزان من، یہ ابدی حقیقتیں ہیں۔ قرآن آخری انسانیت تک کے لیے ضابطۂ ہدایت ہے، اور اس کی ہر بات خواہ وہ کسی پیرائے اور انداز میں کہی گئی ہے، اس کا تعلق ہر دور کے انسان سے ہے۔ 1000 برس کو آپ چھوڑ دیجئے، اپنے دور کو لیجئے۔ ہمارے ہاں یہ منافقین اور مشرکین، ان کی کمی ہے۔ کمی کیا؟ آج تو معاف رکھیے گا، مومن تو شاید کہیں ڈھونڈے سے ملے، اور یہ تو بھرمار انہی کی ہے۔ صدیوں سے امت انہی گروہوں پہ مشتمل چلی جا رہی ہے۔ یہ منافقین کیا ہے؟ مذہب کو اپنی مفاد پرستی کے لیے بطور آلہ کار استعمال کرنا، یہ ہے منافقت۔ تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اب تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو میں نے کہا ہے کہ ہماری امت تو بھری پڑی ہے، مشتمل ہی انہوں پہ ہے۔ مشرکین تو آگے بات آتی ہے، یہ منافقین آپ دیکھتے ہیں۔ پھر سن لیجئے، مذہب کو اپنی کسی مصلحت یا مفاد پرستی کے لیے بطور ذریعہ آلہ کار یا بطور سپر کے استعمال کرنا، یہ ہوئی منافقت۔ اور مختلف تفاصیل تو چھوڑیے اس کی، ایک زندہ سی بات تو ہمارے سامنے ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران مسئلہ اور مطالبہ یہ تھا کہ مطالبہ پاکستان کے حامی وہ لیگ یا قائد اعظم اقبال جنہیں کہتے ہیں ہم،
ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کی ایک آزاد مملکت ہو جس میں قرآن کی حکومت قائم ہو سکے۔ اس کے مقابلے میں ہندو یہ کہتا تھا کہ سلطنت، حکومت، مملکت، اس کو مذہب سے کیا تعلق ہے؟ مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، کچھ اعتقادات ہوتے ہیں، کچھ اس میں رسوم اور شعار ہوتے ہیں، پرستش کی باتیں، پوجا پاٹ کی باتیں، تو یہ الگ چیز ہوتی ہے، اور ہم ان کی اجازت دیتے ہیں ہر مذہب والے کو اور مسلمانوں کو بھی۔ تو گویا مذہب کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ وہاں مقابل کا گروہ کہتا تھا، اور یہی تھی اصل میں بنائے نزاع وہاں۔ ہندو نے تو یہ کہنا تھا، ہمارے ہاں کے جنہیں نیشنلسٹ علماء کہا جا رہا ہے، یہ سب کانگریس کے ساتھ ہندو کے ہم نوا تھے، اور یہی کہتے تھے۔ یہ ان کے ہاں کے جو سر فہرست رہنمایان کرام وہاں موجود تھے، ان کے اسی بنا پر تو ساری بحث تھی، ان کے بے شمار بیانات موجود ہیں، میری تحریروں میں تو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ طلوع اسلام کی ساری تاریخ اسی داستان پہ، اسی مارکے کی تاریخ ہے حقیقت میں، اور یہی بین النظام مسئلہ تھا کہ مذہب کو سیاست سے تعلق ہے یا نہیں۔ ہندو اور ہمارے نیشنلسٹ علماء یہ کہتے تھے کہ ہندو ہمیں اس کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کے مذہبی معاملات آزاد ہوں گے، عقائد بھی اور عبادات وغیرہ بھی، اور ہمارے نکاح، طلاق وغیرہ کے شخصی پرسنل لاز یہ بھی آزاد رہے گی۔ انگریز کی عملداری میں بھی یہی صورت تھی، ہندو اس کی ضمانت دیتا تھا۔ آپ اس کے غور سے سنیے گا، بات آگے آئے گی کہ وہاں یہ چیز تھی جو 10 برس تک لڑائی لڑتے رہے، ہندو کو تو چھوڑ دیجئے، جو ان مسلمان نیشنلسٹ علماء کے ساتھ جو جنگ تھی، اس دور کے طلوع اسلام کو آپ دیکھیے، مسئلہ یہ تھا وہاں۔ ہندو کو تو خیر ہم کہہ دیتے تھے کہ تمہیں کیا پتا کہ اسلام کیا ہے، لیکن جب وہ ان کو سامنے لے آتا تھا کہ صاحب انہیں تو پتا ہے نا کہ اسلام کیا ہے۔ یعنی آخری دور میں علامہ اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کے وہ جو مارکہ دین و وطن جس کو اقبال نے خود کہا ہے، وہ سارا اسی مسئلے پہ مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں یہ لوگ یہ کہتے تھے، لیگ کو، مطالبہ پاکستان کی تائید کرنے والوں کو، ان لوگوں کو کامیابی ہوئی، انہیں شکست ہوئی، پاکستان بن گیا، اور یہ سارے نیشنلسٹ علماء جو وہاں 10 سال تک لڑتے رہے تھے وہ یہاں آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ صاحب پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، مذہب کو آپ سیاست سے الگ کر ہی نہیں سکتے۔ جی پھر یہ کہ اسلام تم کیا جانو، اسلام ہم جانتے ہیں، اس لیے یہ جتنی مسند اقتدار کی کرسیاں ہیں یہ ہمارے حوالے کرو، حکومت تو علماء ہی چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو مذہب ہے، اور اسلام میں مذہب کو سیاست سے الگ کر ہی نہیں سکتے، تو اس دن سے یہ چلا آ رہا ہے۔ یہی سن رہے ہیں نا آپ ہر جگہ کہ مذہب کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا رہا۔ یہ وہ ہیں جو 10 برس تک اس مسئلے کے اوپر وہاں لڑتے چلے آ رہے تھے۔ جب آتے ہی یہ کہا کائے کے لیے اب یہ مذہب آ گیا درمیان میں، اقتدار کی کرسیاں، ساری جنگ اس 30 سال کے اندر اسی مسئلے پہ ہوتی چلی آ رہی، اور اب پچھلے کچھ سالوں سے تو پھر اتنی تیز ہو گئی ہے یہ جنگ، آپ کو معلوم ہے کہ نظام مصطفیٰ کے قائم کرنے کے لیے یہ کتنی بڑی وہ جنگ ہوئی۔ اس کے اندر وہ بہرحال ایک ایشو جو تھا کہ وہاں اس زمانے کی حکومت کا تو تختہ الٹ دیا، اور اس کے بعد پھر نہ نظام نہ مصطفیٰ، معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اب پھر جمہوریت کا دور دورہ، جی جمہوریت یعنی اسلام ہے۔ اور یہاں کی جمہوریت مذہب کے قائم ہونی ہے، مذہب کے علمبردار ہم لوگ ہیں، پھر چلیے مذہب آ گیا درمیان میں۔
وہ بات تو دور چلی جائے گی، ورنہ ان سے پوچھئے کہ ان کے نزدیک جمہوریت یا